صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج واقعہ معراج، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے معجزات میں سے ایک بڑا خوبصورت معجزہ، بڑا عظیم معجزہ، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے اسماء الحسنہ، اللہ رب العزت کے خوبصورت پیارے مقدس بابرکت ناموں میں سے ایک اسم مبارکہ القہار۔ اس کا لفظی معنی سب کو قابو میں رکھنے والا، وہ ہستی جو سب پر غالب ہو اور جس کے غلبے کو کوئی طاقت روک نہ سکتی ہو۔ تو القہار یا قہار، اس کی پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں۔ چند ایک برکتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ جس شخص کی کوئی حاجت ہو تو وہ اپنے گھر میں یا مسجد میں سر ننگا کر کے ہاتھ اٹھا کر 100 مرتبہ یا قہار پڑھے تو انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ جو بھی خواہش رکھتا ہے، نیک جائز طلب رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس اسم مبارکہ کی برکت سے اس کی وہ حاجت پوری فرما دے گا۔ اسی طرح جو کوئی اشراق کی نماز کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد جو اشراق کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد سجدے میں سر رکھے اور 7 مرتبہ یا قہارو یہ پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے غنی فرما دے گا۔ اس کا دل بھی غنی ہو جائے گا اور ویسے بھی ظاہری غنا بھی اسے حاصل ہو جائے گا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا۔ اسی طرح جس شخص کو دشمنوں سے خطرہ ہو، بعض اوقات کچھ لوگ جان بوجھ کر جانی دشمن بن جاتے ہیں، تو ایسے دشمنوں کے لیے بالخصوص وہ سورج نکلتے وقت ایسا شخص اور رات کے آخری حصے میں، دونوں اوقات میں دشمنوں کے لیے، ہلاکت کے لیے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے، یا جبارو یا قہارو یا ذی البطش الشدید، یا جبارو یا قہارو یا ذی البطش الشدید۔ تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد یوں پڑھے، خذ حق ممن ظنی وعدا علی، خذ حق ممن ظنی وعدا علی۔ تو جب یہ پڑھتا رہے گا، کم از کم 100 مرتبہ پڑھے، تو دشمن کا خطرہ جو ہے، جو جانی دشمن بن چکا ہے، وہ ٹل جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خاص حفاظت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک یا قہارو جو بکثرت پڑھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا قہارو پڑھتا رہے، تو دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جائے گی، ما سوی اللہ کی عظمت اس کے دل سے ختم ہو جائے گی، یعنی اللہ کے سوا اگر وہ کسی سے ڈرتا تھا تو وہ ڈر ختم ہو جائے گا، اور جو اس کے جانی دشمن ہیں اور جان بوجھ کر اس پر ظلم کر رہے ہیں، ان کا غلبہ اس پر نہیں رہے گا۔ اسی طرح اگر چینی کے برتن پر القہارو یہ لکھ کر ایسے شخص کو پلائیں جو بوجہ سحر، جادو کی وجہ سے، بعض اوقات میاں بیوی کے معاملات میں تناؤ آ جاتا ہے، ایسا معاملہ ہے تو یہ معاملہ سحر کا ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جو شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک کو پڑھے، یا قہارو پڑھتا رہے، دنیا کی محبت بھی ختم ہو جائے گی، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اسی طرح مشکل وقت میں اکثر ویورز جس میں پوچھتے ہیں کیا پڑھا جائے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک یا قہارو کم از کم 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور کوشش کیجئے ہر وظیفے کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی تعداد میں درود پاک لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ رب العزت اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے گا، اور جتنے بھی مشکل معاملات ہیں وہ آسان ہو جائیں گے۔ یہ چند ایک برکتیں اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا قہارو کی، اس اسم مبارک کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجئے، اپنے اعزہ اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی
ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت بہت عظیم معجزہ واقعہ معراج، جسے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سراپا تنویر ہیں، سراپا معجزہ ہیں، سر انور سے لے کر پاؤں مبارکہ تک، نعلین مبارکہ تک، قدمین شریفین طیبین طاہرین تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزہ ہی معجزہ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کتاب ہدایت اور آخری کتاب آپ کو عطا کی گئی، آپ کے صدقے ہم تک پہنچی، وہ بھی معجزہ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، ختم نبوت، خاتم المرسلین، خاتم النبیین اور ختم نبوت، یہ ایمان کے لیے ایک لازمی عقیدہ ہے۔ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں سمجھتا، آخری رسول نہیں مانتا، تو پھر اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اسی طرح امت مسلمہ آخری امت، قرآن مجید فرقان حمید آخری کتاب، اب اس کتاب کے بعد اور کوئی کتاب نہیں، امت مسلمہ کے بعد کوئی اور امت نہیں، اور اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تا قیام قیامت نہ کوئی نیا نبی آنا ہے، نہ کوئی نیا رسول آنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رفعت اور شان کا ایک پہلو ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، وہ بھی اللہ رب العزت کا کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز ہے، معجزہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کسی ایک آیہ مبارکہ کا کوئی بدل نہیں لا سکا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، قرآن نے، اللہ نے خود قرآن میں بھی اس کا ذکر فرما دیا۔ عاجز آ گئیں عقلیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کون ہو سکتا ہے، یا ان کے بعد کوئی ان جیسا ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دیا کہ میرے بعد 30 ایسے جھوٹے کذاب دجال ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، جھوٹا دعویٰ۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی۔ واقعہ معراج، مکہ المکرمہ میں یہ واقعہ معراج جو ہے، سفر معراج، یہ پیش آتا ہے۔ اب اس کا پس منظر بڑا طویل ہے، کئی حکمتیں ہیں، مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں کہ مکہ المکرمہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 عمر مبارکہ جب آپ کی ہوئی، 40 برس، تو نبوت کا اظہار فرمایا، اعلان فرمایا۔ جو پاکیزہ قلوب ہستیاں تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کا شرف پا گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ کے گھرانے کو، اہل بیت کرام علیہم الرضوان کو، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ستایا گیا، مختلف تکالیف پہنچائی گئیں۔ ہجرت حبشہ ہوئی، ہجرت حبشہ اولا، پہلی ہجرت حبشہ، پھر ہجرت حبشہ ثانیہ، دوسری مرتبہ پھر حبشہ کی جانب ہجرت ہوئی، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی بھی چند ہستیاں ہیں، بالخصوص سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ ہیں، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، اور پھر واپسی ہوئی ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کی۔ پھر بھی کفار مکہ اپنی جسارت سے باز نہیں آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف پہنچا رہے ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ اسی دوران آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر طائف اختیار فرمایا، کہ جب دیکھا کہ یہ مکہ مکرمہ کے لوگ جو ہیں یہ سخت دل ہو چکے ہیں، اور ختم اللہ علی قلوبہم، یہ اس کے مصداق بن چکے ہیں، ان کے دلوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، تو طائف کی طرف اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ لیکن طائف کے جو سردار ہیں وہ بھی اپنی بدبختی میں اتنے ڈوب چکے ہیں کہ وہ نوجوانوں کو، اوباش نوجوانوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیتے ہیں، وہ آوازیں کستے ہیں، وہ پتھر مارتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم نازنی جو ہے وہ لہو لہان ہو جاتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے خون رسنے لگتا ہے،
حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین اور نعلین مبارکہ خون سے بھر جاتے ہیں۔ اس موقع پر بھی وہ فرشتے جبریل امین علیہ السلام بھی حاضر ہوتے ہیں، پہاڑوں کے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم ارشاد فرمائیے، ہم ان طائف والوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں جانتے، یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں، ان کی اولاد یہ اسلام قبول کریں گی۔ اور پھر تاریخ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اسی طائف سے پھر مسلمان اٹھے، محمد بن قاسم علیہ رحمہ کی شکل میں دیگر۔ بہرحال چونکہ معجزہ معراج کے ساتھ اس واقعے کا کیا تعلق ہے، اس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر چند لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت رنجیدہ ہیں، غمگین ہیں۔ آپ تو چاہتے یہی ہیں کہ ہر انسان وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام کے دامن میں پناہ لے کر اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، کل روز محشر اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو جائے۔ بس اسی رنجیدگی کے عالم میں ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا آتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے پاس آ جائیے، اور سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا اعلان کا یہ 12واں سال ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف بعض روایات کے مطابق حتیم میں آرام فرما رہے ہیں، بعض روایات کے مطابق سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ہمشیرہ سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہ ان کے ہاں قیام فرما رہے ہیں۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، آپ سے ملاقات آپ کا رب چاہتا ہے، اور اسی لیے ہمیں حکم ہوا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو جائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی آنکھیں سوتی ہیں قلب بیدار رہتا ہے، فرمایا آقا کریم نے تنام عینا یا ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل کبھی نہیں سوتا، وہ اللہ کی یاد میں محو رہتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، اور پھر اسی موقع پر شق صدر ہوا۔ ایک بچپن میں شق صدر کا معاملہ ہوا، ایک اس موقع پر۔ اس میں بھی کئی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے ان حکمتوں میں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے تمام مخلوقات، تمام کائنات کے سردار ہیں اور سید البشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، اس نور میں مزید اس میں اضافہ ہو رہا ہے کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلب اطہر اس کو مزید جلا بخشی جا رہی ہے۔ اور پھر اس واقع معراج کے پہلے مرحلے کا ذکر جسے اسراء کہتے ہیں، جسے سیر کہتے ہیں، اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ میں 15ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے یوں فرما دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس پر مفسرین نے، محدثین نے بہت طویل کلام فرمایا۔ مختصراً واقع معراج کا پہلا حصہ اللہ فرماتا ہے سبحان، پاک ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات، ہر خامی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے محبوب مقرب بندے کو، عبد خاص کو سیر کروائی۔ کہاں سے کہاں تک سیر کروائی؟ اب یہ لفظ سبحان، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس جانب اشارہ فرما دیا کہ یہ واقع معراج ایسا معجزہ ہے کہ یہ پاک ہستی نے کروایا ہے، یہ سیر پاک ہستی نے کروائی ہے، کوئی اس پر انگلی مت اٹھائے۔ اور پھر فرمایا کہ سیر کروائی اپنے خاص بندے کو جو ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور سیر کہاں سے کہاں تک ہوئی؟ یہ معراج کے پہلے حصے کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے، کعبۃ اللہ سے، بیت اللہ سے سفر کا آغاز ہوتا ہے، اور الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ مقامات ہیں جن کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ اب وہ برکتیں کیا ہیں؟ کثیر برکتیں ہیں، چند ایک کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ کون سی برکتیں ہیں؟ مسجد حرام کو دیکھ لیجئے، یہ کعبۃ اللہ فرشتوں نے تعمیر کیا، سیدنا آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، حتیٰ کہ ایک جب تعمیر کا جزوی تعمیر کا موقع آیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں شامل تھے، اور وہ پتھر حجر اسود
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لے جایا گیا، آپ ہی کی چادر مبارکہ پر، تو یہ نسبت کعبۃ اللہ کو انبیاء کرام سے بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی حاصل ہے۔ پھر اس مسجد حرام کے ارد گرد، اس مکۃ المکرمہ میں اور حرم پاک میں، مفسرین نے لکھا احادیث مبارکہ ہی کے مطابق کہ 70 سے زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات مبارکہ ہیں، قبور مبارکہ ہیں، وہ برکتیں ہیں اور بھی برکتیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے، تشریف لائے، مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، رکن یمانی ہے، حتیم ہے، کعبۃ اللہ ہے، یہ بھی برکتیں ہیں۔ اور پھر مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کون سی برکتیں؟ مسجد اقصیٰ تو برکت والی ہے ہی، اللہ کا گھر ہے، اس کے ارد گرد کون سی برکتیں ہیں؟ تو یہاں پہ بھی حدیث مبارکہ کے مطابق، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے مطابق مفسرین نے لکھا کہ اس کے ارد گرد اتنی برکتیں ہیں کہ 40 کلومیٹر دائیں جانب، 40 کلومیٹر بائیں جانب، 40 کلومیٹر سامنے، 40 کلومیٹر پیچھے، یہ جتنا علاقہ ہے یہ سارا برکتوں والا ہے، جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے اللہ بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد برکتیں ہیں۔ اور یہاں پر بھی درجنوں بلکہ سینکڑوں انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات مبارکہ ہیں مسجد اقصیٰ میں، مسجد اقصیٰ کے ارد گرد۔ تو اللہ فرما رہا ہے جہاں میرے پیارے مدفون ہوں وہ برکتوں والی جگہیں بن جاتی ہیں، ان کے ارد گرد برکتیں ہو جاتی ہیں۔ اور فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یہ واقعہ معراج اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے عبد خاص کو، اپنے مقرب بندے کو، سید الانبیاء والمرسلین، سید البشر اور نوریوں کے بھی سردار کے جو سردار ہیں، سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے بھی آقا و مولا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو فرمایا ہم ان ہستی کو، اپنے مقرب بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ وہ نشانیاں کثیر ہیں، چند ایک کا میں نے ذکر کیا۔ ایک نشانی یوں بھی صحیح مسلم میں بھی، سیاستہ کی کتب میں یہ موجود حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب فلسطین کی طرف، بیت المقدس کی طرف، یہ واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جا رہا تھا تو راستے میں سرخ ٹیلے کے قریب سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کی قبر مبارکہ کے قریب سے میں گزرا، مررت بقبر موسیٰ ہوا قائم یصلی فی قبری، وہ کھڑے تھے اپنی قبر مبارکہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور یصلی، اب یصلی صلاۃ سے ہے، صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، صلاۃ کا معنی درود پاک بھی ہے، صلاۃ کا معنی دعائے رحمت بھی ہے، رحمتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں۔ تو اب کیونکہ ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، انہیں اللہ تعالیٰ نے حیات مبارکہ عطا فرمائی ہے، وہ زندہ ہیں اور وہ اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھا جائے تو پھر پتہ چلا سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اس موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے قبر مبارکہ کے پاس سے تشریف لے جا رہے تھے، گزر رہے تھے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے۔ اور یصلی کا معنی درود پاک لیا جائے، جو اولیاء کاملین صالحین نے لیا، عرفاء نے لیا، علماء نے بھی اس پر بات کی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ جب تیرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، ایمان بھی لائیں گے، ان کی مدد بھی کریں گے۔ تو ایمان لانا انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ضروری، مدد کرنا ضروری۔ تو اب اس کا معنی یہ ہوا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، جو انبیاء مرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بھی سردار ہیں، تو ان کے ادب میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب میں کھڑے ہو گئے، ہوا قائم، وہ کھڑے ہو گئے، یصلی، درود و سلام پڑھنے لگ پڑے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کرنے لگ پڑے۔ یہ بھی اس کا ترجمہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ شان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد اقصیٰ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام، یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی جو ابھی اپنی قبر مبارکہ میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے تھے، وہ بھی مسجد اقصیٰ میں استقبال کے وقت موجود ہیں۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طاقتیں عطا فرمائی ہیں، تصرف عطا فرمایا ہے۔ اور پھر صحیح بخاری، صحیح مسلم، سیاستہ کی دیگر کتب احادیث اور باقی احادیث کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ واقعہ معراج کا ذکر موجود ہے۔ خدا کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے، خود صحابہ کرام علیہ رضوان کی زبانوں سے
کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترجمان ہیں انہی کا خلاصہ مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ احادیث مبارکہ طویل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب میں مسجد اقصیٰ پہنچا، انبیاء کرام علیہ السلام نے میرا استقبال کیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے خطبات ارشاد فرمائے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کا ذکر کیا، بالخصوص سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں اس کا خلاصہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مبشر بھی ہیں، یہ نذیر بھی ہیں، یہ داعی الی اللہ بإذنہ، اللہ کے حکم سے دین کی دعوت دینے والے بھی ہیں، یہ سراج منیر بھی ہیں، ایسے روشن چمکتے سورج ہیں کہ ان کی روشنی پہلوں نے بھی اس سے فیض پایا، اب بھی پا رہے ہیں، آخر تک پاتے رہیں گے۔ اسی طرح یہ شافع بھی ہیں، مشفع بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین، خاتم المرسلین بھی بنایا، ساری شانوں کا ذکر کیا۔ اور ساتھ ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے گروہ انبیاء کرام علیہ السلام، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا سردار بنایا ہے۔ تو معراج کی شب انبیاء کرام علیہ السلام ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور ثنا بھی بیان کر رہے ہیں، اور پھر نماز قائم ہوتی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام بنتے ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام مقتدی بنتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز قائم ہوتی ہے۔ یہ امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی شان مبارکہ۔ پھر رف رف کا بھی ذکر ملتا ہے، سیڑھی کا بھی ذکر ملتا ہے۔ معراج کا معنی ہی عروج ہے، بلندی ہی بلندی ہے۔ پھر کیسے عروج ہوا؟ ثم عرج بھی، یہ بھی الفاظ حدیث مبارکہ میں کہ مجھے پھر عروج پر پہنچایا گیا، بلندیوں تک لے جایا گیا، اور پھر پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، ساتوں آسمانوں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس موقع پر جہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی، وہیں فرشتوں نے عرض کیا کہ یا باری تعالی، ہم تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنا چاہتے ہیں، ان کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی، تمام فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کیا، درود و سلام کے نذرانے پیش کیے، اور پھر ساتوں آسمانوں پر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے سیدنا آدم علیہ السلام، یہ آپ کے فرزند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جد امجد کو سلام کہتے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام آپ کو سلام کہتے ہیں، اور یوں عرض کرتے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے، آپ کو بھی سلام ہو۔ اور پھر فرشتے بھی استقبال کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، سیدنا یحییٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، سیدنا یوسف علیہ السلام سے، سیدنا ادریس علیہ السلام سے، اور پھر ساتویں آسمان پر دوبارہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ابھی فلسطین میں بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں نماز کی امامت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، فزکس والے جانتے ہیں نینو سیکنڈ، مائکرو سیکنڈ، پیکو سیکنڈ، یہ سیکنڈ کے حصے ہیں، لیکن اب ان میں بھی میئر نہیں کر سکتے، ماپ نہیں سکتے، پیمانہ ہی نہیں ہے، کائنات کا وقت ہی تھم گیا۔ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جب جان ہی نکل گئی، گھڑی میں سے سیل نکال دیں، گھڑی رک جاتی ہے۔ یہ ایک سادہ سی مثال ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کائنات ہیں، اس عالم مکان سے آپ عالم لا مکان کی طرف تشریف لے گئے تو کائنات کا وقت ہی رک گیا، نظام ہی تھم گیا۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی اگر شان یہ ہے کہ ابھی اقتداء میں نماز ادا کی تو ابھی آسمانوں پر بھی موجود ہیں، تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج اور رفعت کیا ہوگی، یہ ہم اپنی ناقص عقل اور فہم سے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پر۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سدرۃ المنتہا کا مقام آیا، جبریل امین علیہ السلام رک گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے مجھے اجازت نہیں ہے، اگر میں اس سے آگے ایک قدم بھی بڑھوں تو میرے بالوں پر جو ہیں جلا کر رکھ دیے جائیں۔ تو پھر سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے اس موقع پر یہ بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے
یہ بھی اذن دیجیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کہ جب آپ کی امت صراط مستقیم پر چل رہی ہو تو میں اپنے پر بچھاؤں، اس کا بھی اذن دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نوش فرمانے کے لیے چیزیں پیش کی گئیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، تو اس پر بھی بشارتیں ہوئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی اور ایسی شان کے ساتھ کہ اس کائنات میں آپ کے سوا کسی کو وہ قرب، وہ دیدار، وہ لمحے میسر نہیں آئے۔ اور اس واقعہ معراج کا تفصیل کے ساتھ ذکر سورہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، اس میں ملتا ہے کتنا قرب ہوا۔ اللہ فرماتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، کہ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ اب یہاں پر جو ضمائر ہے اہل علم جانتے ہیں، ضمیروں کا ذکر ثم دنا فتدلی، اگر یہ دونوں ضمیریں اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو راجع کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائی جائیں، تو پھر اس کا معنی یہ اللہ اپنے حبیب کے قریب ہوا اور قریب ہوا۔ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹائی جائیں تو معنی یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معبود اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قریب ہوئے اور قریب ہوئے۔ اور اگر ایک ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائی جائے، ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت بھی اپنے حبیب کے قریب ہوا اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے رب کے قریب ہوئے۔ اتنے قریب ہوئے فکان قاب قوسین او ادنی، اتنے قریب ہوئے کہ جتنی دو کمانیں آپس میں قریب ہوتی ہیں، او ادنی یا اس سے بھی کم۔ اور ما زاغ البصر وما طغی، اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری زیارت کی، دیدار کیا، اور یوں کیا کہ آنکھ جھپکی نہیں اور نظر کہیں اور پلٹی نہیں۔ یوں اللہ رب العزت کا دیدار میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا۔ اور پھر احادیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بارہا پوچھا گیا، مختلف صحابہ کرام نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا، تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں فرماتے ہیں، جب عرض کیا گیا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اللہ کو کیسے دیکھا؟ تو فرمایا رأیت نورا، میں نے اپنے رب کو نور ہی نور دیکھا۔ کہیں فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو سب سے احسن صورت میں دیکھا۔ اور حقیقت ہی یہی ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر حسن و جمال کا پیکر کون ہو سکتا ہے؟ ظاہری جسم سے پاک ہے اللہ کی ذات، نور ہی نور۔ اور کہیں فرمایا رأیت ربی بعینی وقلبی، میں نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے بھی دیکھا اور اپنے دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا۔ تو یہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں۔ پھر واپسی ہوئی، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب واپسی تشریف آوری ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے واقع معراج لوگوں کو بتایا، کفار مکہ نے بھی سنا۔ ابو جہل جو بدبخت تھا اس نے انکار کیا، اور اس نے سوچا کہ اب موقع ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جاگتا ہوں اور انہیں کہتا ہوں کہ تمہارے صاحب، تمہارے دوست تو یہ کہہ رہے ہیں، اب بھی تم ان پر اعتبار کرتے ہو، یقین کرتے ہو، تصدیق کرتے ہو۔ تو ابو جہل اپنی اسی خباثت ذہنی سے، خباثت قلبی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اے ابو بکر، تمہارے صاحب تو یوں کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں، لیلہ کا معنی ہی یہی ہے، رات کا قلیل ترین حصہ، اس میں واقع معراج بھی مجھے پیش آیا، میں آسمانوں کی بلندیوں تک گیا، اللہ کا دیدار کیا، تو اب تم کیا کہتے ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تو ان کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں تو اس سے بڑی بڑی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں، میں نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہم ایمان لے آئے، یؤمنون بالغیب، تو میں تو اس سے بڑی بڑی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ایک بڑا معجزہ ہے، میں تصدیق کرتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، میں مانتا ہوں۔ اور پھر دیگر لوگوں نے جو اعتراض کیا کہ یہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کیسے یہ واقع معراج اور پھر بیت المقدس، تو ایک شخص ایسا وہاں موجود تھا جس نے فلسطین دیکھا ہوا تھا، بیت المقدس مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی، تو اس نے پھر سوال کیا کہ اگر آپ دیکھ کر آئے ہیں تو آپ مجھے مسجد اقصیٰ کی نشانیاں بتائیے، راستے کی نشانیاں بتائیے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
پھر وہ تمام نشانیاں بتائیں اور پھر اس نے کہا کہ یہ بالکل درست فرما رہے ہیں، جو یہ بیان فرما رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہے۔ حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو واپسی تشریف آوری پر راستے میں اونٹوں والا قافلہ دیکھا تھا، اور ان اونٹوں کے رنگت کیسی تھی، وہ لوگ کیسے تھے، اور وہ کب مکہ المکرمہ پہنچیں گے، اس کا بھی مکہ المکرمہ کے لوگوں کو بتا دیا، فرما دیا کہ فلاں فلاں قافلہ آ رہا ہے، اس وقت تمہارے پاس وہ پہنچ جائے گا۔ اور حقیقت میں لوگوں نے دیکھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے کی نشانیاں بتائیں تھیں، اونٹوں کے رنگ بتائے تھے، اور جس وقت کا بتایا تھا اسی طرح اسی وقت اسی رنگت کے اونٹ والے وہی قافلہ مکہ المکرمہ میں داخل ہوا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے چند ایک واقعات۔ اور پھر معراج پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے جب پوچھا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بارگاہ میں آپ کیا لائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا پیش کر سکتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا یا باری تعالیٰ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام قولی فعلی بدنی مالی عبادتیں تمام عاجزیاں ان کی ساری ہیں اللہ تیری ہی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، تیری بارگاہ کے لیے ہیں۔ تو پھر اللہ کی طرف سے کیسا سلامتی کا مجدہ ملا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے حبیب اللہ نے فرمایا تجھ پر بھی اللہ تعالیٰ کی میری طرف سے یعنی اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ اور پھر فرشتے بھی شامل ہوئے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ گواہی بھی دی فرشتوں نے۔ تو یہ واقع معراج، اس میں نماز کا تحفہ ملا، اس میں نماز کے اندر جو ہم التحیات پڑھتے ہیں یہ تحفہ ملا، اور پھر 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ واپس جائیے، اور میں نے بنی اسرائیل کو دیکھا ہے ان پر بھی نمازیں یہ فرض تھیں تو وہ نہیں پڑھ سکے تھے، تو آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی، واپسی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بار بار دیدار، یہ ایک بہانہ بنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 10 نمازیں کم ہوئیں، دیگر روایات میں 5 کا بھی ذکر ملتا ہے، 9 مرتبہ دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، اور پھر 5 نمازیں رہ جاتی ہیں۔ اس موقع پر بھی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت یہ نہیں پڑھ سکے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ایک تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔ تو یہ نماز اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، لانے والی ہستی میرے آپ کے ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج ہم اس کی بھی ناقدری کرتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت دوزخ کو ملاحظہ فرمایا۔ پھر اور بھی واقعات، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آواز اپنے آگے سنی، وہ جو نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ بہرحال ان لوگوں کو بھی دیکھا جو چغلی کرنے والے ہیں، جو غیبتیں کرنے والے ہیں، کسی کو دیکھا کہ ان کے حلق کاٹے جا رہے ہیں، مختلف عذاب دیے جا رہے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بھی اپنے دلوں میں قائم کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بھی اپنے دلوں میں بھی راسخ کریں، اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کریں۔ یہ واقعہ معراج میں سے مختصراً چند ایک واقعات کا ذکر ہوا۔ اگر واقعہ معراج تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو حدیث مبارکہ بیان کی، اس کو سیدنا امام احمد بن حنبل یوں بیان کیا کرتے تھے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، 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 جب تک سانس نہیں ٹوٹتا تھا یوں ہی کہتے تھے دیکھا ہے، دیکھا ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی یوں حدیث مبارکہ بیان کی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ تو بہرحال قرآن مجید فرقان حمید کی ان 2 صورتوں کو تفصیل کے ساتھ جو مفسرین آج سے صدیاں پہلے تفاسیر لکھ کے، تفسیر بغوی ہے، مدارک التنزیل ہے، معالم التنزیل ہے، دیگر تفاسیر ہیں، تفسیر بیضاوی، تفسیر ساوی، ان کو پڑھیے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ پڑھیے، علماء کرام کے پاس بیٹھیے، تفصیل کے ساتھ پھر آپ کو پتہ چلے کہ واقعہ معراج میں کیا کیا واقعات پیش آئے تھے۔ اتنا بڑا معجزہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، تعلیمات کی پیروی عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد وعلى پھول کیا دیکھوں میری دشت طیبہ کے خار دشت طیبہ کے خار سوے
صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی، ماشاءاللہ بہت خوب پڑھا۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں، غالباً محمد بلال ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو صحت و تندرستی دے اور ہر آنے والی پریشانی، مصیبت، بیماری سے بچائے اور بار بار مدینہ پاک کی زیارت کرائے اور زندگی میں ڈھیروں خوشی اور آسانی عطا فرمائے۔ جی آمین۔ اور کہتے ہیں اس دنیا سے جو چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ کہتے ہیں کہ میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو، تمام امت مسلمہ کو، ہمارے ویور لسنرز کو، ان کے لیے بھی یہی دعائیں ہماری طرف سے، ان کے حق میں ہماری یہ دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ جمشید صاحب ہیں، کہتے ہیں بھائی جان اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت سکون ملتا ہے۔ جی شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کرن فاطمہ صاحب ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا ہے۔ جی اس خواب میں کوئی ایسا گھبرانے کا معاملہ نہیں ہے، اس سے مراد خوشی ہے۔ جو آپ نے خواب ذکر کیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اپنی نعمت خاص اور خوشی آپ کو عطا فرمائے گا۔ بس آپ نماز کی پابندی کیجئے اور اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیجئے۔ ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں میرا نام عباس نصیر ہے، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت پیارا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں نے تھوڑا سا قرض دینا ہے تو جلد کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ کوئی وظیفہ بتا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ جی یا مالک الملکی، یا مالک الملکی، اس کو کوشش کریں 10,000 مرتبہ آپ پڑھیں، اور درود تنجینا 1000 مرتبہ پڑھیں، جتنے دنوں میں ہو سکے، ایک دن میں ہو جائے، 2 دن میں، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی مسبب الاسباب ہے۔ ایک اور لسنر ہیں شیبان احمد، کہتے ہیں سلام بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ انہوں نے کہا کہ میری طرف سے پوری ٹیم کو بھی سلام۔ جی وعلیکم السلام دوبارہ آپ کے لیے۔ اکاشا صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کیا حال ہے بھائی لقمان رضا؟ جی الحمدللہ۔ کہتی ہیں پروگرام بہت اچھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے تعویذ کا اثر ہے، میں بے ہوش ہو کر گر جاتی ہوں اور مجھے یاد بھی نہیں آتا کہ میں گری تھی، بعد میں سب گھر والے بتاتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا تھا۔ جی میں اس حوالے سے پہلے بھی عرض کیا تھا، دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ سورہ بقرہ 40 دن تک خود بھی پڑھیں، کم از کم 40 دن، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی تلاوت بھی سنیں، اور سورہ یاسین اور سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ یاسین 1 مرتبہ صبح کے وقت، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 قل، یہ 3 مرتبہ پڑھنے ہیں، صبح بھی شام بھی، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا، اپنے ہاتھوں پر دم کریں، پھونک ماریں، اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیل لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ رحمان صبح اور شام آپ اس کو سنیں توجہ کے ساتھ، پانی کا گلاس پڑا ہو، وہ پانی کے گلاس پر جب سن لیں تو اس کے بعد اللہ 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 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی پی لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمانے والا ہے۔ یا سلاموں بھی پڑھ سکتی ہیں ہر قسم کی سلامتی کے لیے۔ ان کے علاوہ ایک اور ہمارے لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم، شادی کے لیے وظیفہ۔ جی اگر آپ میل ہیں تو آپ کے لیے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، 90 دن تک روزانہ 41 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اول آخر تعداد میں درود پاک پڑھیے۔
اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہی مسبب الاسباب ہے، بہتر اسباب پیدا فرمائے گا۔ اور اگر خاتون ہیں تو پھر سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9 کثرت سے پڑھیں، بالخصوص جمعۃ المبارک کے دن 313 مرتبہ پڑھی ہے، ولاخر درود پاک تعداد میں پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ رجب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا، اور اس کے حوالے سے جی روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور رات کو جاگنا، تھوڑی دیر آرام کر لیں پھر تہجد کے وقت اٹھ جائیں، یہ سنت مبارکہ بھی ہے تو یہ بھی بہتر ہے۔ پوری رات بھی جاگ سکتے ہیں لیکن پھر دیگر معاملات آپ کے ڈسٹرب نہ ہوں، بالکل بہتر ہے۔ ان کے علاوہ ایک اور لسنر ہیں، غالباً انہوں نے نام نہیں لکھا، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا قرآن پاک میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی بار آیا؟ یہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، میرے لیے خاص دعا کر دیں، میرے دل میں بہت برے خیالات آتے ہیں، عجیب وسوسے آتے ہیں۔ ایک تو آپ استغفار کی کثرت کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھتے رہیں، باوضو رہیں، نماز پڑھیں اور درود پاک کی کثرت کریں، یہ 2-3 چیزیں، اور ساتھ ہی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ بھی پڑھیں، اور استغفار لازمی کریں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے پروگرام سارے جو ہیں بہت نائس ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، ہر روز کی طرح آج کا پروگرام بھی بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ بھائی آپ سے وظیفہ یہ پوچھنا تھا کہ میرے بھائی کام پر جاتے جاتے رک جاتے ہیں اور رشتے آتے ہی نہیں، اور ماں باپ بہت ٹینشن میں ہیں، پریشان ہیں، ہمارے گھر کے لیے دعا فرما دیں۔ جی میں وظیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت فرمائے۔ ایک تو آپ یا مسبب الاسباب یہ کثرت سے پڑھیں ہر حوالے سے، رزق کے اسباب بھی اللہ ہی پیدا فرماتا ہے، رشتے ناتے کے اسباب بھی۔ دوسرا سورہ بقرہ کا معاملہ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں آپ سورہ بقرہ روزانہ، اور خاص طور پر رزق کے حوالے سے اگر کوئی تنگی ہے، کوئی معاملہ ہے تو یا رزاقوں کی کثرت کیجیے، اور رشتے کے حوالے سے 2 وظیفے میں نے بیان کر دی ہیں، انہی کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حماد صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ سر میں نے سوال پوچھا تھا، جواب نہیں ملا، مہربانی کر کے اس کا جواب دیجیے کہ بچہ کسی کا ناجائز ہو اور اس کا پتہ چل جائے تو پھر اپنی بیوی کو کیا طلاق دے دینی چاہیے یا نہیں؟ کہتے ہیں لقمان بھائی طلاق کے بارے میں بتا دیجئے اگر بچے کا پتہ چل جائے کہ وہ ناجائز ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ پھر وہ بچہ پاس رکھ سکتا ہے اور اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ جی میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ بچہ ان کا میاں بیوی کا ہے یا نہیں، ایک بات۔ دوسری بات، ایک واقعہ اس طرح کا ملتا ہے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں۔ ایک شخص تھے، وہ کہیں سفر پر تھے، 2 سال بعد گھر میں آئے تو ان کے ہاں بیٹا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا غور سے دیکھو اور غور کرو اس بات پر۔ تو اس نے کہا ہاں اس کی شکل مجھ سے بالکل ملتی جلتی ہے، اور شکل نہ بھی ملتی ہو، یہ میڈیکل سائنس نے بھی پروو کیا۔ تو انہوں نے پھر مانا کہ ہاں یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ اس کے حوالے سے بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے، ڈی این اے اور اس طرح کا میچ کرنا، تو بہتر یہ ہے اگر ضرور ایسا معاملہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا ڈی این اے اور وہ سارا معاملہ کیجئے۔ باقی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے اس زیروئی کو اس دنیا میں لایا ہے، انسان سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اب یہ شوہر کا معاملہ ہے، وہ طلاق دے بھی سکتا ہے اگر ثابت ہو جائے، بغیر صرف الزام لگائے یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ کسی پہ الزام لگا دیا، اس الزام کو ثابت بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر الزام ثابت بھی ہو جاتا ہے تو پھر یہ شوہر پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اسے حق ہے کہ وہ طلاق دینا چاہے دے سکتا ہے، نہ دینا چاہے نہ دے، دونوں حوالوں سے۔ باقی اللہ تعالی ہماری اتنی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمانے والا ہے، اگر کوئی ایسا صبر برداشت رکھتا ہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، یہ شوہر پر ہی ہے۔ لیکن پہلی بات یہ کہ اس الزام کو ثابت کیا جائے، صرف زبانی کلامی کسی کے کہہ دینے سے ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ عثمان ظفر صاحب انہوں نے میں جوائن کیا، کہتے ہیں انکل جی صدا سلامت رہیں، بیعت صحبت کسے کہتے ہیں بتا دیں؟ جی بیعت طریقت ہے، کسی کامل پیر ان کے آپ بیعت ہوئے، یہ طریقت کی بیعت ہے، ان سے فیض حاصل کریں،
وہ کہیں دور ہیں، کوئی اللہ کے ولی آپ کو ملتے ہیں، ان کے پاس آپ بیٹھ سکتے ہیں، یہ بیعت صحبت ہے، اور پیر صحبت وہ ہو جائیں گے۔ کوئی اللہ کے ولی ہیں، وہ آپ کو کچھ چیزیں بتاتے ہیں، طریقہ سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، وہ پیر تعلیم ہے۔ تو اللہ کے ولی جو جعلی عامل اور پیروں کی میں بات نہیں کر رہا، جو اللہ کے نیک ولی ہیں جن سے فیض ملتا ہے حاصل کیجئے۔ پیر طریقت وہی ہیں جو کامل اکمل ہیں، جن سے آپ پہلی مرتبہ بیعت ہوئے ہیں، ان سے فیض و برکات ضرور حاصل کیجئے۔ فوزیہ صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں پروگرام ہمارے لیے رہنمائی ہے اس میں، اور سوال یہ ہے کہ قسطوں پر موبائل وغیرہ لینا کیسا ہے؟ قسط پہ چیز لینا سود کے زمرے میں تو نہیں آتا، کیونکہ اگر کوئی چیز ہم نقد لیں تو اس کی قیمت اور ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، اور اگر قسط پر لیں تو اس کی قیمت اور ہوتی ہے، یعنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس بارے میں کہتے ہیں رہنمائی کر دیں۔ جی یہ قسط پر جو چیزیں لی جاتی ہیں یہ سود کے زمرے میں نہیں ہے، کیونکہ نقد بتایا جاتا ہے اتنی رقم ہے اور انسٹالمنٹ کی اتنی رقم ہے، تو وہ آپ لینے والا کسٹمر اور جو اس کا دکاندار ہے دونوں کے باہمی ایگریمنٹ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اور قسطوں میں اس پہ علماء فقہاء نے تفصیل کے ساتھ لکھا کہ یہ سود کا معاملہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی پیسے یا ایک ہی جنس کی چیز 100 روپیہ لیا اور اس پر واپس 110 روپے مانگے، اسی طرح اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں ہزاروں لاکھوں میں بھی، تو وہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ قسطوں کے معاملے میں فقہاء جمہور علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ یہ سود میں نہیں ہے۔ عمران صاحب ہیں ماموں کنجن سے، کہتے ہیں میری نظر کمزور ہے، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی آپ طریقہ علاج بدل لیجئے، اگر ایلوپیتھک طریقہ علاج سے کروا رہے ہیں کسی پرانے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مل لیجئے، کسی پرانے حکیم صاحب سے مل لیجئے۔ دوسرا اللہ کو یاد کیجئے، یا نورو یہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارکہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارکہ بھی ہے، اس کو کثرت سے پڑھ سکتے ہیں۔ یا بصیرو اس کو کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمانے والا ہے۔ یا شافی الامراض بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک لسنر اب بزنس نہیں چل رہا، کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی 3 نفلی روزے رکھیں اور ان کے بعد نماز فجر پڑھیں، نماز فجر پڑھنے کے بعد 10 ہزار مرتبہ روزانہ یا رزاقو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور لسنر ہیں ریحان ہاشمی صاحب فیصل آباد سے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتے ہیں میری امی ان کے گھٹنوں میں بہت درد رہتا ہے، بہت علاج کروایا مگر آرام نہیں مل رہا، کوئی وظیفہ بتا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جی میں عرض کر دیتا ہوں اس حوالے سے، ایک تو یہ ہے جو حدیث مبارکہ میں جہاں بھی درد ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں پر ہاتھ رکھ کر، دائیں ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ پڑھیں، پھر 7 مرتبہ پڑھیں اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ دوسرا یہ ہے زیتون کے تیل پر سورہ کہف 1 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، اس سے مالش کرتے رہیں، انشاءاللہ مستقل افاقہ ہوگا۔ نادیہ صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ نائس شو، نائس پروگرام، اور کہتے ہیں کہ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جی بالکل صحیح، اور کہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے، آمین۔ قرآن پاک میں بھی ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ بعض کا تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو، تم چاہتے ہو یہ مجھے مل جائے، لیکن وہ تمہارے حق میں بری ہوتی ہے، ناپسندیدہ ہوتی ہے، اور میں بعض چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں خیر کا باعث ہوتی ہیں، بہتر ہوتی ہیں۔ ولایت علی صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں کہ لوگ پیسے لے لیتے ہیں مگر واپس نہیں کرتے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی جو قرض لیں انہیں واپس لازمی کرنا چاہیے، یہ چوری کے زمرے میں آتا ہے حدیث مبارکہ کے مطابق، اگر نیت ہی یہ ہو کہ واپس نہیں کرنے۔ اور کہتے ہیں کہ والد صاحب کو اسٹامک کا مسئلہ، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ یا عظیمو اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک 7 مرتبہ پڑھ کر ان پر دم کر دیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ نادر علی شاہ صاحب فیصل آباد سے کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، امید ہے کہ آپ اور آپ کی ٹیم خدا کے لاکھ فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوگی، اور کہتے ہیں کہ میں اور میری فیملی آپ کا پروگرام بہت شوق سے سنتے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، پلیز اپنے پروگرام کا وقت بڑھا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی کوشش کرتے ہیں، آپ کی دعائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ یہ بھی آپ کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول کریں، اور وقت کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں، اگر ممکن ہوا تو ضرور بڑھائیں گے۔ عثمان حیدر صاحب میں کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ قبرستان میں جاتے ہیں، مردے کو دفنانے جاتے ہیں، تو مردے کو دفنا کے جب واپس آنے لگتے ہیں تو وہ
مردہ اٹھ جاتا ہے اور سب کہتے ہیں کہ مردے کی جگہ اس کو لٹا دیں، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ جی اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے گا۔ عام طور پہ اپنے آپ کو مردہ دیکھنا یا کسی کو اس کی لمبی زندگی کی علامت ہوا کرتی ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیجئے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیجئے، نماز کی پابندی، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ آپ تمام ویورز، تمام لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا